الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى ألا لله الدين الخالص صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عنایت فرمایا ہے اس دین کے سلسلے میں آج کے اس اپنے خطاب میں کچھ بہت اہم باتیں ترتیب وار ذکر کی جائیں گی جن سے بہت سے پیدا ہونے والے شبہات اور بہت سے پیدا ہونے والے سوالات کا جواب ہمیں اور آپ کو مل سکتا ہے۔ بنیادی طور پر دین کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے کہ دین کیا ہوتا ہے تو ایک عام تصور، ایک عام بات دین کے بارے میں یہ ہے، بالکل کامن جو ہے کہ دین کسے کہتے ہیں کہ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام باتیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ تک یا پوری امت تک پہنچی ہیں، ان سب کو دین کہا جاتا ہے۔ یہ دین اور اس دین کی اس کے بعد کی تعبیرات، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بہت قابل قدر ہیں، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، انہیں یاد رکھنا چاہیے، انہیں سیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے جو آنے والے احباب ہوتے ہیں میں اکثر ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بات شروع ہونے سے پہلے پہنچیں۔ ہمارا مزاج سلوگز اوور میں پہنچنے کا ہے، آخری اوور میں ہم پہنچتے ہیں، تو آخری اوور کا مزہ آتا ہے، پورے میچ کا مزہ نہیں آ پاتا ہے، تو اس لیے پوری بات سمجھنی چاہیے۔ تو جو دین کی تعبیر پیش کی گئی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، دو چیزوں کو دین کہتے ہیں۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، یہ پچھلی بات کو گویا کہ کھول کر اور وضاحت کے ساتھ اور صاف الفاظ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آدھی بات سنیں گے تو اعتراض ہوگا، پوری بات سنیں گے تو اعتراض ختم ہو جائے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں دین دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک، حدود کا نام دین ہے۔ حدود کہا جاتا ہے باؤنڈریز کو، جو باؤنڈری بنائی جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں دین نام ہے حدود کا، یعنی شریعت نے جس چیز کی جو حد مقرر کر رکھی ہے، جو باؤنڈری بنا رکھی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے دین کو فالو کیا جائے، یہ دین ہے۔ اس سے باہر چلے جائیں گے تو یہ دین نہیں کہلائے گا۔ جمعے کی نماز میں ہم یہاں موجود ہیں اور جمعے کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہاں جمعے کی نماز شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 2 رکعت ہے۔ ہم میں کوئی آدمی اس کو عبادت کا زیادہ شوق ہے، وہ کہنا نہیں آج تو بہت مزہ آ رہا ہے عبادت میں، رجب کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے، میں سوچتا ہوں کہ میں آج 4 رکعت پڑھ لوں،
تو اس 4 رکعت پڑھنے میں اسے ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا کہ تم نے شریعت کی جو باؤنڈری طے کی ہوئی تھی اس کو کیوں تم نے کراس کر دیا ہے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، 16 سید کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک میسج آیا، بہت سمجھدار، بہت ہی یعنی اچھے گھر کے لوگ تھے، وہاں سے میسج آیا کہ حضرت ویسے تو ہمیں معلوم ہے لیکن یہ 16 سید کا جو روزہ ہوتا ہے اس کے سلسلے میں کچھ بتائیں، اس کی حیثیت کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کوئی روزہ ہی نہیں ہے، کہنے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس پہ بڑا ثواب ملے گا اور اس پہ یوں ہوگا اور یہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کی بنائی ہوئی باؤنڈری کو آپ نے کراس کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دین ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ دین ہے۔ تو اب اس دین میں یہ روزے ووزے نہیں ہیں، تو اب ہمیں اسے نہیں رکھنا ہے۔ نمبر 2، حضرت فرماتے ہیں دین نام ہے قیود کا۔ قیود کہا جاتا ہے کنڈیشنز، قیود کہا جاتا ہے شرط۔ ہر عمل کو کرنے کی شرط بتائی گئی ہے۔ دین میں جتنے بھی فرائض ہیں ان کو کرنے سے پہلے ان کی شرطیں بیان کی گئی ہیں، یہ کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیجئے، نماز میں آنے سے پہلے شرطیں بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا جسم پاک ہو، نمبر 2 کپڑے پاک ہو، نمبر 3 انسان جہاں کھڑا ہو رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، ہے نا، اور اس کا سطر ڈھکا ہوا ہو، قبلے کی طرف اس کا منہ ہو۔ یہ ساری باتیں بتائی، یہ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں پہ چل کر جب آپ عمل کریں گے یعنی نماز پڑھیں گے تو وہ دین ہے۔ نہیں میں فلاں صاحب ہیں، بڑے بابا ہیں، وہ بڑے ملنگ ہیں، وہ نہاتے دھوتے نہیں ہیں، گندے رہتے ہیں، اور وہ بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا بات بڑی معنی خیز بتا رہا ہوں آپ کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کوئی آدمی اس کے اشارے پر کچھ بھی ہو رہا ہو، وہ قابل اتباع نہیں ہے، اس کی بات نہیں چلے گی۔ امام غزالی نے لکھا ہے، غالباً احیاء العلوم میں لکھا ہے، یہ کسی دوسری جگہ لکھا ہے، اللہ تک پہنچنے کی اتنی راہیں ہیں جتنی انسان کی سانسیں، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں، ایک راستہ کھلا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستہ کھلا ہے، باقی سب بند ہو گئے، ہے نا۔ تو یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے، یہ سمجھتا نہیں آدمی تو غلطی ہوتی، فلاں صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اچھا کیوں پہنچے ہوئے ہیں؟ وہ گندے رہتے ہیں۔ نہیں، محمد الرسول اللہ کا طریقہ صاف ستھرے رہنے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچھا لباس پہننے کا ہے، نفیس لباس پہننا ہے نا۔ یہ طبیعت کے اوپر نظافت اور پاکیزگی یہ انسان کے جسم کے اندر خود بہت سی اچھی چیزیں پیدا کر دیتی ہے۔ حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگوں کے امام ہیں، انہوں نے انسان کی کامیابی کی جو شرطیں بتائی ہیں ان میں پہلی شرط طہارت کو قرار دیا ہے، پاکیزگی، یہ پہلی شرط ہے، بنیادی شرط ہے۔ اب پاکیزگی بڑا لمبا چوڑا مفہوم ہے، اگر اس میں جائیں گے تو یہی بات پوری ہو جائے گی۔ پاکیزگی کپڑوں کی بھی، پاکیزگی جسم کی بھی، پاکیزگی انسان کی روح کی بھی، پاکیزگی انسان کے عمل کی بھی، پاکیزگی انسان کی سوچ کی، پاکیزگی انسان کی فکر کی، پاکیزگی انسان کی اپروچ کی، ہر چیز پاکیزہ اور طہارت سے گویا کہ یعنی دھلی ہوئی ہونی چاہیے، ہے نا۔ تو خیر، تو دین میں عرض کر رہا تھا، دین نام ہے قیود کا، باؤنڈریز کا، حدود کا، اور قیود کا۔ قیود کا مطلب شرطیں ہیں، ہر کام کرنے کی شرط ہے۔ نہیں جی میں اپنی مرضی سے کروں گا، میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے آپ کروں گا، نہیں، ایسے نہیں چل سکتا کام، آپ کو پابند ہونا پڑے گا۔ اچھا، یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ یہ سمجھ لیے، جس آدمی کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ دین نام ہے حدود یعنی باؤنڈریز، اور دین نام ہے قیود یعنی شرطوں کا، تو پھر اس انسان کے اوپر ایک چیز کھلتی ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ، اور وہ کیا کھلتا ہے؟ اس کا دل اور اس کا دماغ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کا دل اور دماغ مسلمان ہو جاتا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم زبانی مسلمان ہیں، ہم زبانی مسلمان ہیں۔ اقبال نے بہت زبردست شعر کہا تھا اور بڑی معنویت تھی اس شعر کے اندر۔ اقبال نے کہہ دیا تھا، زباں سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، نگاہ و دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان والے کی نگاہ، وہ اس کے اندر ایمان رچا بسا ہونا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کون صحیح ہے کون غلط ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے ہم جس سمت اور جس راہ چل رہے ہیں، جو نیج ہمارا ہے وہ صحیح ہے،
اور جو اس راہ سے ہٹا ہے وہ غلط ہے. اگر یہ سمجھ پیدا نہیں ہوئی تو زندگی کا بڑا حصہ بیکار کر دیا آپ نے، میں یقین سے بتا رہا ہوں. اور جب یہ انسان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے، اس کو میں اپنی زبان میں کہوں تو شعور دین پیدا ہوتا ہے، دین کا سینس پیدا ہو جاتا ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے، میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے. بہت مشکلات کے بعد انسان کا دل اور دماغ مسلمان ہوتے ہیں. اتنی مثالیں ذہن میں ہیں کہ میں انشاءاللہ عصر تک دیتا چلا جاؤں گا آپ کو مثالیں. اتنی مثالیں میرے ذہن میں، میں وہ مثال نہیں دے رہا ہوں، میں صرف بات پوری کرنا ہے مجھے آج. اور یہ سمجھ لیجیے کہ جب شعور پیدا ہوتا ہے تو 3 چیزیں انسان میں بالکل خالص ہو جاتی ہیں. 3 چیزوں میں وہ یکسو ہو جاتا ہے، بالکل سب سے الگ تھلگ ہٹ جاتا ہے. نمبر 1 پہلی چیز وہ یہ ہوتی ہے، اس کا ذہن یکسو ہو جاتا ہے، دماغ. اسے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. پھر کیسے بھی سوالات پیدا ہوں، کیسی بھی چیزیں پیدا ہوں، اور کیسا بھی اس کا حالات آ جائیں، وہ ہلے گا نہیں. اسے معلوم ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ چکا ہے، دین اس چیز کا نام ہے. نمبر 2 دوسری چیز جو اس کے اندر آ جاتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ اپنے ارادے میں بالکل خالص اور بالکل مخلص ہو جاتا ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہیے نبی جی، کہیے میری نماز، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اور میرا حج یا جو مشروع چیزیں ہیں وہ سب، اور میری زندگی اور میری موت، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. بات ختم. اس کی نگاہ کہیں جاتی ہی نہیں ہے، وہ کسی چیز سے گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں. نمبر 2 دوسری چیز جو اسے حاصل ہوتی ہے وہ عمل کی یکسوئی حاصل ہوتی ہے. پہلا شعور، دوسرا ارادہ، اور تیسرا عمل. عمل میں یکسو ہو جاتا ہے. وہ کوئی نہ دیکھے نہ دیکھے، میں اپنا کام میں لگا رہوں گا. جس کے عمل میں، جس کے معمولات میں کمزوری ہے، اس کا مطلب یہ ابھی یہ ذہنی طور پہ یکسو نہیں ہوا اور اس نے دین کو سمجھا نہیں. اور جو اپنے کام میں ٹھوس بنیادوں پر کام کر رہا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کون کیا کہے گا، کس نے کیا کہہ دیا، وہ میرے خلاف ہو جائے گا. راحت اندوری آخری دور میں کام کی شاعری کر گئے، کہتے ہیں اگر خلاف ہے تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، آسمان تھوڑی ہے. تو وہ گھبراتا نہیں ہے. اور جب بھی میری بات یاد رکھیے گا، آپ ہمارے استاد حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو انوارات سے بھر دے، ایسے سمجھایا کرتے تھے. اور فرمایا، عجیب بات فرمایا کہ دیکھو یاد رکھنا، جس وقت ہر ایک کے تیر، ہر ایک کی توپوں کا رخ تمہاری طرف ہونے لگے، ہر کوئی تمہیں زد پہ لینے لگے، تو ایک بات سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو تم سے وابستہ کر دیا ہے. یہ تو حق، تم حق سے وابستہ ہو گئے ہو، ہر ایک کے نشانے پر تم ہو. اور جب آپ ہر ایک کے نشانے پر آ جائیں تو بھی مت گھبرائیے گا، کیونکہ جو آپ کی پریشانی پہ آج ہنس رہا ہے اسے بھی ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، دن تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. ہم آج زد پر ہیں، تم خوشگمان مت ہونا. ہم آج زد پر ہیں، تم خوشگمان مت ہونا. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو اس لیے یہ بہت یاد رکھنے کی بات ہے، یکسوئی اختیار کریں، اپنے عمل میں اخلاص لانے کی کوشش کریں کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے دھن ہے، مجھے کرنا ہے، تو عمل بھی یکسو ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، ان چیزوں کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے، اور یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات. ہم دین کو سمجھیں، اگر دین کو سمجھیں گے نہیں تو اعتراضات پیدا ہوں گے، اور اگر اعتراضات اور سوالات پوچھیں گے نہیں تو شک پیدا ہوگا،
اور اگر شک کا علاج نہیں کیا تو پھر یاد رکھیے انسان دین سے دور ہوگا، اور اگر وہ اس پر نہ رکا تو پھر وہ دین کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کو پوچھنا ضرور چاہیے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب ایک بڑی بنیادی بات سمجھیے، پھر اگلی بات میں جہاں لانا چاہ رہا ہوں نا آپ کو، وہاں جب آپ پہنچیں گے تو کہیں گے یہ تو بڑی کام کی بات آ گئی۔ میں نے جو شروع میں کہا تھا دین کسے کہتے ہیں، اب اس کا ایک اگلا کلوز سنیے۔ دین اپنی جو بناوٹ ہے، جو ساخت ہے، جو اپنی ماہیت ہے، جو اپنی حقیقت ہے، دین اس میں ایک خبر ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، اور خبر کے ذریعے یقینی علم حاصل ہوتا ہے اگر خبر دینے والا سچا ہو۔ مان لیجئے میں ابھی آ رہا ہوں راستے سے، میں نے آپ کو آ کر بتایا جام لگا ہوا تھا، آپ یہ بات دوسرے سے کہیں گے جام لگا ہوا تھا، تمہیں کیسے پتا؟ مولانا نے بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک صحیح، کیوں آپ میرے اوپر اعتبار کرتے ہیں، مجھے سچا سمجھتے ہیں؟ کوئی ایسے گلی والا آیا، ارے جام لگ رہا ہے، کون کہہ رہا تھا؟ ارے وہ فلاں آدمی کہہ رہا تھا۔ ارے یار تم بھی کس کی باتوں میں آ گئے؟ آپ اسے ڈنائی کرتے، نہیں مانتے۔ تو دین اپنی ساخت، اپنی بناوٹ اور اپنے اسٹرکچر کے اندر ایک خبر ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور یاد رکھیے گا اس دین میں اف اور بٹ، قیل اور قال اور عقل کے زیادہ استعمال کو منع کیا گیا ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، میں قانونی طور پہ جملے بول رہا ہوں، بالکل جو قانونی جملے ہوتے ہیں، عقل کے زیادہ استعمال کو منع کیا گیا ہے، عقل کے استعمال کو منع نہیں کیا گیا، عقل کے زیادہ استعمال کو منع کیا گیا ہے۔ یہ عقل ایک خونخوار قسم کا درندہ ہے، یہ کہیے ایک طرح سے مان لیے میں اگر اسے کہوں ایک بہت خطرناک قسم کا جانور ہے، اگر یہ کنٹرول میں نہیں رہتا تو پھر یہ کسی کو بھی کاٹ سکتا ہے۔ جتنے لوگوں کو اس سے پہلے گمراہیاں لگیں انہوں نے اپنے عقل کا کھلے جانور کے طور پہ استعمال کیا کہ عقل کہیں رکی نہیں رہی ہے، وہ کہہ رہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ اس لیے گمراہ ہوئے۔ تو دین اپنی اصل اور اپنی حقیقت میں خبر ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، اور اس میں کیوں اور کیا کی گنجائش نہیں ہے۔ دین کا مطالبہ اطاعت ہے، مانو کہ جی ہم کیسے مانیں؟ مودی جی کی تو ماننا ہے، وہاں اعتراض نہیں ہے، وہاں سر جھکائے ہوئے، بڑے بڑوں کے سر جھک گئے ہیں، بڑے بڑوں کی دموں پر پیر رکھ دیا ہے حضرت شاہ سید ابو العلا، وہ مودودی تھے، یہ مودی ہیں، سب کی پونچھوں پر پیر رکھا ہوا ہے حضرت کا، جو بولا صبح پہنچو، گھر پہنچو، ای ڈی پہنچ رہی ہے، ارے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اب اس میں بھی کون سی ڈرنے کی بات ہے، یہ تو ہو ہی رہا ہے، یہ بھی تو خبر ہے جسے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس انسان کو اللہ کی بات ماننے پہ تو اعتراض ہے، لیکن یہ دنیا میں حکام کی بات سر جھکا کر مان رہا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ حیدرآباد جا رہا تھا، میں ایئرپورٹ پہ پہنچا، فلائٹ کے جانے میں تقریباً 50 منٹ باقی تھے، 55 منٹ تھے، میں پہنچا، میں نے کہا صاحب میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں، وہ کہہ رہے نہیں سوری ڈور کلوزڈ، میں نے کہا صاحب دیکھ لیے ابھی تو 55 منٹ ہے، ہم جاتے آتے رہتے ہیں، 1 گھنٹے کا تو نارملی وقت ہوتا ہے، نہیں صاحب اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب میں نے کہا صاحب یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، کہہ رہے نہیں قانون ہے، چپ چاپ سے ایک کونے پہ جا کے بیٹھ گئے، دوسرا ٹکٹ لیا، دوسرے جہاز سے گئے، قانون ہے، ماننا ہے۔ تو آپ وہاں اف اور بٹ کرتے ہیں، وہاں لڑتے ہیں؟ نہیں لڑتے، وہاں بات مان لیتے ہیں۔ دین کا مطالبہ ہم سے اطاعت ہے، مانو، اور پھر اس کے بعد اگر تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، پہلے تو یہی طے کرو عقل ہے کہ نہیں ہے۔ عقل کی بھی قسمیں ہیں، ایک عقل معاد ہے، ایک عقل معاش ہے۔ عقل معاد یہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر سوچتی ہے، عقل معاش یہ اس سے پوچھو 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو کہتا ہے 4 روپے۔
ابھی دو پوچھے تھے، روپیہ تو پوچھا نہیں تھا، وہ 4 روپے کہہ رہے ہو، نہیں، یہ عقل معاش ہے، یہ سب کچھ دنیا کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتی ہے۔ تو اگر اللہ نے عقل دی ہے تو پھر عقل کا استعمال کرو، لیکن وہ عقل بھی شریعت کے تابع رہے گی، شریعت کا رسہ، شریعت کی ڈوری اس کے گلے میں پڑی رہے گی۔ ابھی ایک صاحب مجھے ملے کل، میرے شاگرد ہیں، کہنے وہ ایک صاحب ہیں آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں بہت جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ یہ فرما رہے تھے میں تو ٹیکا بھی لگوا لیتا ہوں، میں تو راکھی بھی باندھ لیتا ہوں، میں تو گلے میں فلاں چیز بھی پہن لیتا ہوں، میں تو یہ بھی کر لیتا ہوں۔ یہ کون آدمی ہے؟ یہ سو کالڈ سیکولر ہے، اور یہ ایسا اس لیے کر رہا ہے کہ میں لوگوں کی نگاہ میں اچھا بن جاؤں۔ یاد رکھیے گا، لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننا یہ تم کو اللہ کی نگاہ میں بے وقت بنا دے گا۔ یاد رکھیے گا، خوب یاد رکھیے گا۔ لوگ تمہیں وقتی طور پہ سلام ٹھوک دیں گے، وقتی طور پہ آپ کی واہواہی ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نافرمانی اور اطاعت نہ کرنے کی بنیاد پر ذلت مقدر ہوگی۔ اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ بنیاد ہے۔ حکم یہ ہے مانو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور بڑوں کی مانو، جو واقعی میں بڑے ہیں۔ میں سب کی نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تو اب آپ بنیادی طور پر یہ بات سمجھیے، ابھی آپ نے سنا ہوگا ترکی میں زلزلہ آیا، بڑا خطرناک زلزلہ آیا اور بڑی تباہی مچی۔ اب اس سلسلے میں بڑی باتیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں اور بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں، یعنی ان باتوں کو سن کر بھی کبھی کبھی مزہ آتا ہے۔ ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ یہ جو زلزلہ آیا، اچھے لوگوں نے لکھی، امریکہ میں ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہارپ ہے، اس ہارپ ادارے نے باقاعدہ یہ ساری شکل بنا کر ترکی میں مصنوعی یعنی آرٹیفیشل زلزلہ پیدا کیا ہے۔ اچھا صاحب، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہنے ایک بڑا ماہر موسمیات تھا، موسم کا ماہر تھا، اس نے 4 تاریخ کو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ترکی کے اوپر ایک زلزلہ آنے والا ہے اور حالات یوں ہو جائیں گے، بڑا خطرناک زلزلہ۔ میرے پاس میسج آیا، میں نے کہا یہ تو اومفو ہو گیا، اوفو بھی نہیں، اومفو۔ میں نے کہا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ عالم تھے، میں نے کہا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں نے کہا اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی لڑائی وہ اندر خانہ روس سے چل رہی ہے، تو میں نے کہا بھیا ماسکو میں لیا زلزلہ، ماسکو میں لے آؤ، سمرقند میں لے آؤ، بخارا میں لے آؤ، روس کے کسی اور علاقے میں لے آؤ، پوتن کے محل کے نیچے لے آؤ، بھیا وہ پورا محل نیچے چلا جائے، کچھ ایسا کرو۔ مطلب اختلاف چل رہا ہے یہاں آپ کا روس اور امریکہ میں، اور زلزلہ آ رہا ہے ترکی میں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اور انسان اسے ماننا ہے، ہاں کچھ ادارے ایسے بن گئے۔ ساری بات ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو جو لا آف نیچر بنائے ہیں اس کو اختیار میں لانے کی آزادی دے رکھی ہے، لیکن یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا اب اس کی مرضی ہے، وہ کہیں بھی لے آئے۔ اب اس پہ سوالات پیدا ہوئے، اور بڑے اچھے مسلمانوں کے دیندار، میں انہیں کہتا ہوں انوسینٹ مسلمز جو ہیں، ان کے سوالات پیدا ہوئے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تباہ کاری مسلمانوں کے علاقے میں کیوں آتی ہے؟ یہ زلزلہ مسلمانوں کے علاقے میں کیوں آیا؟ ترکی والے بہت اچھے ہیں، وہاں زلزلہ کیوں آیا؟ فلانا یہ ہے، وہاں ایسے کیوں ہوا؟ یہ ساری باتیں، اس طرح کے اعتراضات اس سے پہلے بھی ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ میں وہ کرین گری تھی اور وہاں پر بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے، اس وقت بھی ہمارے ملک میں سناتنیوں نے اور آریہ سماجیوں نے یہ اعتراض کیا تھا، لو بھائی تم تو کہتے ہو کہ اللہ ہے اور تم یہ کہتے ہو یہ اللہ کا گھر ہے، اب یہاں پر بھی ہنگامہ ہوا، یہاں پر بھی ایسا ہوا۔ اور ایک جو اگلا اعتراض ہے وہ یہ، ایک ملحد نے کیا چیز جو مسلمان نام سے ہے، اس نے یہ اعتراض کیا کہ ایک آدمی نے سویڈن میں قرآن پاک جلایا اور اللہ تعالیٰ نے زلزلہ ترکی میں بھیجا۔ اس نے یہ سوال کیا۔ اب یہ سارے سوالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ دین کو اصل اعتبار سے ابھی ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ دین اصلاً ہے کیا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں اور اپنے بارے میں جو باتیں کھل کر فرمائی ہیں ان میں یہ ہے یفعل ما یشاء ویختار، وہ جو چاہے کرے اور سب کچھ اسی کے اختیار میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جب جس طرح چاہے جو چاہے کر دے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، تم سوال بھی نہیں کر سکتے، تم پوچھ بھی نہیں سکتے اللہ کی مرضی۔
اچھا صاحب پھر یہ بتائیے مولانا صاحب یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ جب ایک ایمان والا عقل معاش کو سامنے رکھ کر اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والے مسائل کو سوچنے کی کوشش کرے گا اور اسے حل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی یہ عقل معاش یہ اس کو ناکامیوں کے گڑھوں میں اور ناکامیوں کے سمندر میں لے جا کر ڈال دے گی۔ اور جب ایک بیدار مغز انسان، جب ایک زبردست عقل معاد رکھنے والا انسان، وہ انسان جس کی عقل دین کے تابع ہے اور جو اپنی عقل سے ہی فیصلے نہیں لیتا بلکہ عقل کو چلانے میں ڈرائیور شریعت کو بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس میں رب کا حکم دیکھیں پھر اپنی عقل کا استعمال کریں، تب جا کر یہ گتھیاں سلجھتی ہیں۔ وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ یہ کارخانہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اس کے مالک اور خالق اللہ ہیں، وہ جو چاہے کریں۔ تمہیں اگر دنیا میں مسلمان ہوتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے، تمہیں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، تمہیں سجدے کرتے ہوئے، تمہیں تلاوت کرتے ہوئے، تمہیں ذکر کرتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے تمہیں اگر کبھی کوئی تکلیف آئی، مان لو تم اپاہج ہو گئے، مان لو تم مر گئے، تمہاری اولادیں مر گئیں، تمہارا پورا شہر تباہ ہو گیا، تو یہ مت سوچو کہ یہ ہماری ناراضگی کی نشانی ہے۔ ہم تم سے ناراض بھی ہیں تو بھی ہم اس مصیبت کو تمہارے لیے آخرت کی صفائی کا ذریعہ بنا دیں گے اور تمہیں شہادت کا مرتبہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ سرخرو کر دے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم جانتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو جنت ایسی مل جائے گی؟ اتنی سستی، اتنی آسان۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تمہارے اوپر وہ حالات ہی نہیں آئے جو پچھلی امتوں پر آئے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو تکلیفیں پہنچی، وَالضَّرَّاءُ، اور وہ گویا کہ یعنی بہت خطرناک قسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، وَزُلْزِلُوا، اور ہلا دیے گئے۔ یہ سب ہوا ان کے ساتھ۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم اپنے بارے میں دعویٰ بھی کرو کہ تم ایمان والے ہو اور پھر اس کے بعد تمہاری آزمائش نہ ہو؟ آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ ایمان والوں کو اور منافقوں کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ کون اس پر معترض ہوگا، کون اعتراض کرے گا؟ صاحب یہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ اچھا اکھاڑ کیا لوگے یہ بتا دو، فیصلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا، کیا اکھاڑ لوگے؟ کیا کر لوگے؟ لے آؤ امریکہ کو، ساری دنیا کو لے آؤ، اکھاڑ کیا لوگے یہ بتاؤ؟ میاں جب وہ چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو کچھ ہے اس کے سلسلے میں یہ بات خوب یاد رکھیں اور اچھی طرح یاد رکھیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ اس کے بدلے میں کس کو کیا کہہ دیں گے آپ اندازہ لگائیے۔ ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی، ایک ایمان والا، اس کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دن کا بخار انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب بخار میں کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں لیٹے ہی تو ہوا ہے، کون سے اس نے بہت ہل چلا لی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ پیر میں ٹھوکر لگی، گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ تکلیف آئی، گناہ معاف ہو گئے۔ یہ صرف پریشانی تھوڑی سی آنے پر ہے، اور جب اللہ جان لے لے، اور جان دی ہوئی بھی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہماری جان کس کی ہے؟ وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں، سودا ہو چکا ہے، وہ تو پہلے ہی ارشاد فرما چکے ہیں، ہم نے تمہارے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم تو بکا ہوا مال ہے، بکے ہوئے مال کہیں دوبارہ نہیں بکتے ہیں، جو کسی کی ملکیت میں چلا گیا اب مالک کا پورا حق ہے، زندہ رکھے، مار دے، ختم کر دے، لے لے، بلا لے، رکھے، اپاہج کر دے، آنکھیں لے لے، کچھ بھی کر دے، یہ سب اسی کی دین ہے، اسی کی عطا ہے۔ جس کی نگاہ یہاں پر ہوگی اس کے لیے دنیا کے اندر آنے والے بڑے سے بڑے حادثات یہ کوئی معنی نہیں رکھیں گے، وہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ افسوس ضرور ہوگا، افسوس ہونا فطری چیز ہے، وہ ہوگا، تکلیف ہونا فطری چیز ہے۔ وہ ایک ویڈیو وائرل ہوا، میں نے تو نہیں دیکھا، تھوڑا سا دیکھا تھا، اور کیا یقین ہے ان لوگوں کا،
کیا یقین ہے ان لوگوں کا شام کے علاقے میں زلزلے میں ایک چھوٹی سی بچی پھنسی ہوئی ہے اور وہ اوپر دبی ہوئی ہے اور اس کا نکلنا مشکل ہے، وہ نیچے اپنے باپ کو آواز دے رہی ہے بابا بابا، اور اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ کون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ پتہ یہ چلا ہمیں پیغام اور میسج یہ دیا گیا کہ تمہارا کام اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، یہ کرتے کرتے مر جاؤ کوئی بات نہیں، آئے اسی کے لیے تھے۔ یہ نغمہ فصل لالو گل کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ کہ جی کام کرنے میں پریشانیاں بہت آتی ہیں، ہم کلمے کی محنت اور اپنی محنت کرتے ہیں، ہم عقیدے کی محنت کرتے ہیں، دعوت کی محنت کرتے ہیں، تبلیغ کی محنت کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ یوں مل جاتے ہیں کہ فلاں یہ کرتا ہے اور فلاں یہ کرتا ہے۔ جواب یہ ہے گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں ہیں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، میرا کام ہے یہ کرنا، میں کرتا رہوں گا۔ جب یہ سوال آپ سے کوئی کرے کہ زلزلہ وہاں آیا اور تمہارے مسلمان ملک میں آیا تو تمہارے اللہ نے کیا کیا، آپ اس کو جواب دیں۔ میں نے نکالا تھا اور بہت مزیدار بات ہے، جاپان میں 65% ایتھیسٹ رہتے ہیں، یعنی خدا کے منکر رہتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ وہاں زلزلے میں اب تک جو زلزلے آئے ہیں 15,897 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو وہ کیوں مارے گئے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارے خدا نے ظلم کیا تو وہ لوگ جو خدا کو نہیں مان رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نمبر 2، ہمارے ملک میں 79.8% ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں۔ یہاں زلزلوں میں اب تک 1 2 3 4 تقریباً 20,000 لوگ جو گجرات میں زلزلہ آیا تھا اس کے اندر مارے گئے تھے۔ وہ تو خدا کو نہیں مانتے جیسے ماننے کا حق ہے۔ پھر وہاں کیا ہوا؟ یو ایس کے اندر کرسچینٹی 63% کرسچن لوگ رہتے ہیں، عیسائی لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پر ایک ہی خطرناک قسم کے طوفان میں جس کا نام کیٹرینا تھا اس میں 1900 لوگ مارے گئے، وہ تو کرسچن ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا سلسلہ اس سے تعلق نہیں رکھتا ہے کہ کسی نے کیا کر دیا کسی نے کیا کر دیا، یہ سلسلہ اس سے متعلق ہے کہ کرنے والی ذات تنے تنہا اللہ کی ہے۔ بس بات صرف اور صرف یہ ہے، یہ جلا دیا وہ بجھا دیا یہ تو کام ہے کسی اور کا، یہ جلا دیا یہ بجھا دیا یہ تو کام ہے کسی اور کا، نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے نہ ہوا کسی کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ذہنوں کو صاف رکھیں، دین کو مکمل سمجھیں اور اچھی طرح سمجھیں۔ میں آخر میں 1 منٹ کے اندر دوہرا دے رہا ہوں، دین آسان زبان میں نام ہے جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان حضرات کے لیے دوہرا رہا ہوں جو آخری اووروں میں آئے ہیں، بالکل آخر میں پہنچے ہیں، آخری اوور 49واں اوور جو دیکھنے پہنچے ان کو سنا دے رہا ہوں تاکہ انہیں بھی یاد ہو جائے۔ دین نام ہے جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام باتیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں۔ ایک بات۔ نمبر 2، اس کو سمجھانے کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا دین نام ہے حدود کا، قیود کا، باؤنڈریز کا اور شرطوں کا، کنڈیشنز کا۔ اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ دین اپنی حقیقت میں اصل میں خبر ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچی ہے، اور جب خبر دینے والا سچا ہو تو اس کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر دین کے سلسلے میں یہ بات بتائی کہ جب اس طرح سے آدمی دین کو سمجھتا ہے تو اس میں دین کا شعور پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ شعور پیدا ہوتا ہے تو 3 چیزوں میں وہ بالکل یکسو ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 دماغی اعتبار سے، نمبر 2 اپنے ارادے کے اعتبار سے، اور نمبر 3 اپنے عمل کے اعتبار سے۔ اور جب یہ چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کے ذہن اور دماغ کو اللہ کھول دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ عقل 2 طرح کی ہے، عقل معاد، عقل معاش۔ شریعت کا کہنا یہ ہے عقل کا استعمال ہونا چاہیے لیکن شریعت کے تابع ہو کر ہونا چاہیے، شریعت سے آزاد ہو کر نہیں۔ آزاد ہو کر کریں گے پریشان رہیں گے، تابع ہو کر کریں گے آپ کا کام انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ پھر میں نے آخر میں وہ اعتراض نقل کیا کہ ترکی میں جو زلزلہ آیا اس کی وجوہات کیا ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ جو لوگ کہتے ہیں میں اس سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتا ہوں، ڈس ایگری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کا اعتماد نصیب فرمائے، یقین نصیب فرمائے۔ جن جن راہوں سے
آپ کو رب کا یقین پیدا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، آپ ان راہوں کو پکڑیے، ان راہوں پہ چلیے۔ اللہ کی ذات عالی کا یقین اور اعتماد پیدا کرنا یہ ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ اللہ اس میں ہمیں کامیاب فرمائے اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نیک بندوں میں ہم کو شامل فرمائے۔